اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فاروق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بار پھر ایک جمعہ پاکستان کی تاریخ بدلنے کے لیے ایک ایسا جمعہ تھا کہ جس میں ایک ایسا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ جس کے مطابق نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی۔ ناظرین، آپ کے علم ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی 16-17 ماہ میں انہوں نے باقی تو کچھ کام کیا نہیں، ہاں کیا جی، وہ مہنگائی بھی انہوں نے کئی گنا اوپر لے گئے اور ڈالر کا ریٹ بھی کئی گنا اوپر لے گئے۔ جو بڑا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ سینکڑوں مقدمات جو پی ڈی ایم کی تقریباً تمام قیادت ان کے خلاف وہ مقدمات تھے، انہوں نے قانون سازی کر کے وہ مقدمات ختم کر دیے تھے۔ اور پھر اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن کے ذریعے سے، جس میں وفاق کو اور نیب کو فریق بنایا گیا تھا، تو انہوں نے وہ چیلنج کیا تھا کہ اور اس پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا۔ اور اس 3 رکنی بینچ میں ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا، اور اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے فیصلہ کیا اور فیصلے میں کہا کہ نیب سمیت تمام عدالتیں اگلے 7 روز میں جو مقدمات جس سطح پہ تھی، جس پروسیڈنگ پہ تھے، یا جو انکوائریز یا انویسٹیگیشن جس سطح پہ تھی وہیں سے شروع ہوں گی اگلے 7 دن کے بعد، اور پھر متعلقہ عدالتیں جو ہیں وہ اسی کے مطابق پھر فیصلے کریں گی۔ اور اس فیصلے میں پلی بارگین سے متعلق ہونے والی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں مختلف معاملات میں کی جانے والی انکوائری اور تفتیش کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ترامیم آئین میں مفاد عامہ سے متعلق بنائے گئے قوانین کے خلاف ہیں، یعنی عوام الناس کے اور پبلک ایٹ لارج کے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ریاست کے خلاف قوانین تھے۔ عمران خان صاحب نے نیب کے قوانین میں ترمیم کے خلاف اپنی درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ قانون کی جو دفعات 2، 4، 5، 6، 25، 26، 14، 15، 21، 23 اور آئین پاکستان کے آرٹیکل، یہ دفعات جو ہیں یہ تبدیل کی گئی تھی، اور کہا گیا کہ جو ترامیم ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 9، 14، 19A، 24 اور 25 بنیادی حقوق کے برعکس ہیں۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جو پٹیشن میں جو کچھ کہا گیا تھا سوائے ایک ترمیم کے، باقی ساری کی ساری ترامیم جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2022 میں اس درخواست پر سماعت شروع کی تھی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا، جس نے 40 سے زیادہ سماعتیں کیں اس مقدمے پر، اور تقریباً یہ 6 ستمبر کو اس سال 6 ستمبر کو اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس میں جن لوگوں نے اس سے جو مستفید ہو رہے تھے، اس میں پی ڈی ایم کی تقریباً ساری قیادت ہے۔ اس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم، ان کے بچے، زرداری صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، بے شمار اور لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ اور اس میں کہا یہ گیا تھا، جن چیزوں کو اس میں چیلنج کیا گیا تھا، کہ قانون سازی کے تحت بہت سے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ترامیم کو قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے آغاز سے نافذ سمجھا جائے گا۔ قانون میں جو اہم ترمیم کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ نیب 50 کروڑ سے کم مالیت کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ نیب دھوکہ دہی کے کسی مقدمے کی تحقیقات بھی کر سکتا ہے جب متاثرین کی تعداد 100 سے زیادہ ہو۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کچھ مختلف جو آتے ہیں اسکینڈل آتے ہیں، فراڈ آتے ہیں، اسکیمز آتے ہیں، کہ اگر 100 بندہ ہے اس کے ساتھ فراڈ ہوا، 95 لوگوں کے ساتھ یا 50 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تو نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اور اگر
پیسوں کی مقدار 49 کروڑ روپے ہے تو تب بھی نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یعنی ایک تماشا اس میں بنا دیا گیا تھا. اور نیب آرڈیننس میں یہ بھی ترمیم کی گئی تھی کہ نیب کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ریمانڈ لے سکتا ہے. تاہم بعد میں اس ترمیم میں کوئی مزید کوئی اضافہ کرتے ہوئے مدت جو تھی ریمانڈ کی وہ 30 دن تک بڑھا دی گئی تھی. اب یہ جو لوگ مستفید ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جب 25 سال پہلے اپنی سیاسی جماعت کا نام رکھا تو اس کا نام تحریک انصاف اس لیے رکھا کہ جو ریاست کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، انڈیویجول کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان اداروں کو، ان لوگوں کو، عوام الناس کو اور ریاست کو انصاف دلوایا جائے. دیکھیں نا، جب کوئی بندہ پیسے کھا گیا، کوئی ادارہ پیسے کھا گیا، کوئی گروہ فراڈ کر کے گیا، وہ چاہے گورنمنٹ سے قرض لیا، بینکوں سے قرض لیا، یا کسی سرکاری حیثیت میں، یا وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، گورنر، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، یا کوئی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری ہوتے ہوئے، یا کوئی اور ٹھیکیدار ہے، کچھ اور ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے، وہ سرکار کو، سرکار کے خزانے کو، ریاست کو اور ریاست کے شہریوں کے ساتھ جب وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے. اب اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں. نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیب سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا، آج بھی بلکہ ان کا موقف یہی آیا کہ اس قانون کو تو سرے سے موجود ہی نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس احتساب کا قانون پاکستان میں اس سے پہلے اینٹی کرپشن کی عدالت بھی تھی، FIA کی عدالت بھی تھی، پولیس قوانین بھی موجود ہیں، لیکن آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاسی طور پہ واش آؤٹ کرنے کے لیے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے عہد میں اپنے قریبی رشتہ دار سیف الرحمان صاحب کو پہلا چیئرمین بنا کے تو اس وقت احتساب کا ادارہ قائم کیا تھا، اور اس کے تحت جو عدالت تھی اس میں بی بی صاحبہ مرحومہ اور آصف علی زرداری وہ اس کا شکار بنے اور ان کے ساتھیوں کو اس کا شکار کیا گیا. لیکن بعد میں مشرف صاحب کے دور میں پھر یہ نیب آرڈیننس کے نام سے اس کو احتساب کے دائرے سے تبدیل کر دیا گیا. اچھا، پھر اس کے بعد جو حکومت آئی وہ انہوں نے اس ایکٹ کو، آرڈیننس کو، اس قانون کو دوسروں پہ اوپر آزمایا بھی اور وہ اس میں خود پھنسے بھی. اب جو اس وقت جو لوگ متاثرین تھے اور جو لوگ اس سے بینیفیشریز تھے، بے شمار ان کی سینکڑوں میں تعداد ہے، کئی 100 ہیں اور کئی 100 مقدمات تھے اس میں چاروں صوبوں میں، ان میں ساری کی ساری جماعتوں کے لوگ ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو اس چیز کا پیچھا کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پاکستان 70-75 سال سے جو ریورس گیئر لگا کے دنیا آگے جا رہی ہے، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اور ہم گٹروں کے ڈھکن بھی نہیں ہیں، اور لوگ گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کتے کے کاٹے کی ویکسین یا دوائی بھی نہیں ہوتی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مال اور ملائی کوئی اور کھا جاتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے جس انداز سے PDM کی حکومت نے چوری کے انداز میں چند لوگوں، چونکہ اپوزیشن تو وہاں تھی کوئی نہیں، عمران خان صاحب کی جماعت استعفے دے چکی تھی، اور جو باقی چند ان کے اپنے بندے تھے وہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتے تھے. 10 15 12 20 25 اتنے لوگ ہوتے تھے، کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اور قانون سازی وہ کر رہے تھے. شکر ہے آئین سازی نہیں کر لی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے تھی، ورنہ شاید وہ بھی کچھ دن اور رہتے تو وہ بھی کر جاتے. لیکن قانون انہوں نے ایسے ایسے تماشے والے بنائے کہ جو ان میں سے یہ ساری چیزیں جو چیلنج ہوئیں وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ترامیم جو NRO2 اس کا نام دیا گیا تھا، اس کے ختم ہونے سے ایک اچھی پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، عوام الناس کے لیے، اداروں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چوروں پہ، ڈکیتوں، ڈاکوؤں پہ پھر گرفت پڑے گی. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون میں بہتری کی جائے تو سارے مل بیٹھیے، اس میں ساری جماعتیں مل بیٹھیں، جو پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں آنے والی جماعتیں ہیں، اس میں مثبت تجاویز دیں. وہ والی تجاویز نہیں کہ جس سے میں نکل جاؤں، نہ 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 نہ، ایسا نہیں.
وہ تجویز کہ جس کی وجہ سے ریاست کا فائدہ ہو، وہ تجویز کہ جس کی وجہ سے کرپشن روکی جا سکے، وہ تجویز کی جس وجہ سے پاکستان کا سرمایہ ضائع ہونے سے روکا جا سکے۔ لیکن یہ میرے خیال میں پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو یہ کام چاہتے ہیں، ادروائز اکثریت ان کی ہے جو کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہو، جب آئیں تو ہم خوب کرپشن کریں، مال بنائیں، اور جب جائیں تو ہمیں کوئی پوچھے کوئی نہ، اور پھر باریاں لگائیں، آج ایک کل دوسرا، آج میں کل تو۔ لیکن یہ معاملات زیادہ دیر چل نہیں سکتے تھے، اسی لیے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک تیسری قوت، ایک تیسری جماعت آئی جس نے دونوں بڑی جماعتوں کو اکھاڑ پھینکا، ان کے اس سارا جو ایک انہوں نے جمایا ہوا تھا سلسلہ، اور پی ٹی آئی نے ایک نئی پوزیشن لے لی، حکومت بنا لی، لیکن رجیم چینج کے ذریعے سے پی ٹی آئی سے اقتدار چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج جو پوزیشن ہے، جتنے سروے ہو رہے ہیں، اور ملک کے جن جن حصوں میں کے پی کے میں، گلگت بلتستان میں، اور جہاں پہ انتخابات ہوئے، اس میں رزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، لوگ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں جس طرح سے یہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، اچھے فیصلے کریں تاکہ لوگوں کا اس عدالتی نظام پہ اعتماد بحال ہو۔ اداروں سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں وقتی طور پہ، کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے، عمران ریاض کہاں ہیں، ارشد شریف کے قتل کا کیا ہوا، اور جو مائیں بہنیں ہماری 4-5 مہینوں سے جیل میں، ان کو ضمانت نہیں مل رہی، بے شمار اور لوگ ہیں جنہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ آج میں پیش ہوا پنڈی سے، ہمارے ایک پی ٹی آئی کے رہنما جناب کرنل اجمل صابر راجہ، جو یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے تھے اور صوبائی اسمبلی کے 20 دفعہ امیدوار تھے، تو ان کے ریمانڈ کے لیے ہم پیش ہوئے، انہیں بھی اٹھا لیا گیا، اور گناہ صرف ایک ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرتے ہو، پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ۔ لیکن کچھ لوگوں نے کی، وہ شرمندہ ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ قیمتی لوگ ہیں، وقت شاید آنے والا انہی کا ہے، جو کل کھڑے تھے، جو آج بھی کھڑے ہیں، جو آئندہ بھی کھڑے ہوں گے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پاکستان پائندہ باد۔